جھوٹ بچوں کے دل میں جھوٹ کی نفرت پیدا کریں، خود بھی شروع سے جھوٹ سے بچنے کی عادت ڈالیں اور بچوں سے اس طرح بات کریں کہ ان کے دلوں میں بھی جھوٹ کی نفرت بیٹھ جائے اور سچائی کی محبت پیدا ہو جائے۔ اس لیے بچوں کے سامنے کبھی غلط بات، کوئی جھوٹی بات نہ بولے، اس لیے کہ جب بچہ دیکھتا ہے کہ باپ جھوٹ بول رہا ہے، ماں جھوٹ بول رہی ہے، تو پھر بچے کے دل سے جھوٹ بولنے کی نفرت ختم ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ بولنا روزانہ کا معمول ہے۔ اس لیے بچپن ہی سے بچوں میں اس بات کی عادت ڈالی جائے کہ زبان سے جو بات نکلے وہ پتھر کی لکیر ہو، اس میں کوئی غلطی نہ ہو اور نفس الامر کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ دیکھیے، نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام صدیق کا مقام ہے، اور صدیق کے معنی ہے بہت سچا، جس کے قول میں خلاف واقع بات کا شبہ بھی نہ ہو۔ جھوٹ جس طرح زبان سے ہوتا ہے، بعض اوقات عمل سے بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ بعض اوقات انسان ایسا عمل کرتا ہے جو در حقیقت جھوٹا عمل ہوتا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے عمل سے اپنے آپ کو ایسی چیز کا حامل قرار دے جو اس کے اندر نہیں ہے تو وہ جھوٹ کا لباس پہننے والا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے عمل سے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرے جیسا کہ حقیقت میں نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ مثلاً ایک شخص جو حقیقت میں بہت دولت مند نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اپنی اداؤں سے، اپنی نشست و برخاست سے، اپنے طریقے زندگی اپنے آپ کو دولت مند ظاہر کرتا ہے، یہ بھی عملی جھوٹ ہے۔ یا اس کے برعکس ایک اچھا خاصا کھاتا پیتا انسان ہے، لیکن اپنے عمل سے تکلف کر کے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بہت مفلس ہے، نادار ہے، غریب ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ غریب نہیں ہے۔ اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جھوٹ قرار دیا۔ لہٰذا عملی طور پر کوئی ایسا کام کرنا جس سے دوسرے شخص پر غلط تاثر قائم ہو، یہ بھی جھوٹ کے اندر داخل ہے۔ بہت سے لوگ اپنے ناموں کے ساتھ ایسے الفاظ اور القاب لکھتے ہیں جو واقعہ کے مطابق نہیں ہوتے، چونکہ رواج چل پڑا ہے اس لیے بلا تحقیق لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلاً کسی شخص نے اپنے نام کے ساتھ سید لکھنا شروع کر دیا، جبکہ حقیقت میں وہ سید نہیں ہے، اس لیے کہ حقیقت میں سید وہ ہے جو باپ کی طرف سے نسب کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہو، وہ سید ہے۔ بعض لوگ ماں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سید لکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ لہذا جب تک سید ہونے کی تحقیق نہ ہو اس وقت تک سید لکھنا جائز نہیں۔ البتہ تحقیق کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اگر خاندان میں یہ بات مشہور چلی آتی ہے کہ یہ سادات کے خاندان میں ہے تو پھر سید لکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اگر سید ہونا معلوم نہیں ہے اور نہ اس کی دلیل موجود ہے تو اس میں بھی جھوٹ بولنے کا گناہ ہے۔ بعض لوگ حقیقت میں پروفیسر نہیں ہے لیکن اپنے نام کے ساتھ پروفیسر لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ پروفیسر تو ایک خاص اصطلاح ہے جو خاص لوگوں کے لیے بولی جاتی ہے، یا جیسے عالم یا مولانا کا لفظ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو درس نظامی کا فارغ التحصیل ہو اور باقاعدہ اس نے کسی سے علم حاصل کیا ہو، اس کے لیے مولانا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگ جنہوں نے باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا لیکن اپنے نام کے ساتھ مولانا لکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی خلاف واقعہ ہے اور جھوٹ ہے۔ ان باتوں کو ہم لوگ جھوٹ نہیں سمجھتے اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی گناہ کے کام ہیں، اس لیے ان سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر جو برائیاں ہیں اللہ اسے ختم فرما دے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔